آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان، آج کل ہم توحید کے تصورات سے بحث کر رہے ہیں. جو دلائل کی بحث تھی وہ ہم نے ختم کی 1-2 روز پہلے. تو جو تصورات اس میں ہیں خاص طور پہ صفات، یعنی خدا تعالیٰ کی صفات، انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب یہ بحث تمام ہوگی تو ہم کرسٹلائز کریں گے جو صفات سلبیہ ہیں اور صفات ثبوتیہ ان پر. ہم وہی کچھ کر رہے ہیں لیکن تھوڑا دوسرے انداز پہ. تو آج ہم آئیں گے مخصوص طور پہ اس وجود کی طرف جو کہ اللہ کا وجود کہلاتا ہے، خدا کا وجود کہلاتا ہے، خداوند کا وجود کہلاتا ہے، گاڈ کا وجود کہلاتا ہے، ایشور کا وجود کہلاتا ہے، پرماتما کا وجود کہلاتا ہے. اس طرح سے مختلف نام مختلف زبانوں میں اور مختلف مذہبوں میں اس تصور کی طرف آ رہے ہیں. تو آج ہم یہ بحث کریں گے کہ جو خدا ہونا چاہیے، مثالی خدا، وہ کیسا ہونا چاہیے. یعنی مثالی پرفیکٹ آئیڈیا، پرفیکٹ کانسیپٹ اللہ کا کیا ہونا چاہیے. یعنی آئیڈیل خدا کا تصور کیا ہونا چاہیے. اس کی 2-4 باتیں ہیں، کل ہم نے پڑھ لی، آج ہم آگے چلتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آئیڈیل خدا جو ہے، آئیڈیل مثالی خدا جو ہے، تو اس میں پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات ہم نے کل بھی کی، وہ معبود ہونا چاہیے. معبود لیکن کیسا؟ کامل مطلق، یعنی کامل اور مطلق. نمبر 1 معبود کامل مطلق، یعنی جو خدا ہونا چاہیے نمبر 1 یہ کامل ہونا چاہیے، کمال ہونا چاہیے. کمال کا مطلب اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ جتنا ممکن ہے کسی صفت کے کمال کا وہ اس میں بدرجہ عتم موجود ہونا چاہیے. جو آخری حد ہے کمال کی وہ اس معبود کی ہونی چاہیے، تبھی وہ معبود بننے کے قابل ہے. یعنی جس میں کمی ہو کمال کے اندر، تھوڑا سا کمال ہو، پورے کا پورا کمال نہ ہو، تو وہ معبود بننے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے. پہلی چیز. اور دوسری چیز اسی میں ایک تو کامل ہونا چاہیے، لیکن کیسا کامل؟ مطلق کامل. مطلق یعنی آز خود کامل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے اس کو کمال بخشا ہو، ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. خود سے ہی بغیر شرائط کے، کسی دوسرے پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے نہیں، کسی دوسرے سے کمال حاصل کیا ہو نہیں، بلکہ اپنے سے ہی بغیر دوسرے سے حاصل کیا ہوا کمال اس میں ہونا چاہیے. تبھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں یہ معبود کامل مطلق ہے. اگر معبود یہ کامل مطلق ہے تب یہ ہمارا معبود بننے کے قابل ہے. یعنی ہم اس کی عبادت تب کر سکتے ہیں، تب تک اس کی عبادت نہیں کر سکتے.
یعنی کامل ہونا چاہیے اور مطلق ہونا چاہیے. کامل پرفیکٹ جو بھی چیز ہم لے لیں, عقل کھل, سمجھنے کو جو بھی چیز, علم مطلق کمال میں اور مطلق, اپنا علم کسی اور نے نہ دیا ہو, کسی اور سے نہ لیا ہو, اور بالکل لامحدود ہونا چاہیے, اس کی حد نہیں ہونی چاہیے, کمال میں ہونا چاہیے. ہر صفت میں یہی کمال پایا جائے, اس کو کامل کہتے ہیں. اور مطلق یہ کہ کسی سے لیا ہوا نہ ہو, کسی کا دیا ہوا نہ ہو. یہ پہلی چیز ہے. جو خدا میں ہو تو وہ خدا کہلانے کے مستحق ہے. ایسا نہ ہو تو اسے خدا تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک آئیڈیل خدا کبھی ایسا ہی یعنی مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک جماعت ہے, وہ مثال کے طور پر ایک پیغمبر کو خدا کہتے ہیں, خدا یا خدا کا بیٹا, سمجھ رہے نا. اب خدا یا خدا کا بیٹا پیدا ہوا, جنم لیا ماں سے, ٹھیک ہے کہ نہیں, اس کو کیسے خدا تصور کیا جا سکے, کیونکہ اس کی زندگی جو ہے وہ کسی کی دی ہوئی ہے, اور جنا ہے وہ ماں کے پیٹ سے, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کو خدا تصور نہیں کیا جا سکتا. وہ ہمارا آئیڈیل خدا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ کامل نہیں ہے, اور نمبر ایک کامل ہے نہیں. دوسرا یہ کہ جتنا بھی کمال ہے, کیونکہ بیماروں کو پھونک مار کے شفا بخش سکتا تھا, میت کوئی ہوا ہو تو اس کو زندہ کر سکتا تھا, تو یہ عام نظر میں تو کمال ہی کہا جائے گا. لیکن وہ کمال اگر کہا بھی جائے, لیکن اپنا تو نہیں ہے, کسی اور کا دیا ہوا ہے. سمجھ رہے یا نہیں سمجھ رہے. گویا ایک تو کمال ہونا چاہیے اور وہ بھی مطلق ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز جو اس آئیڈیل خدا میں ہونی چاہیے, نمبر 2, کہ جتنی ساری صفات ہم متصور کر سکتے ہیں, جتنی ساری صفات ہم متصور کر سکتے ہیں, all the qualities that can be conceived, جتنی صفات ہم سوچ سکتے ہیں, تو ان تمام صفات کا نمبر 2, تمام صفات کا جامع ہونا چاہیے. جامع نہیں, اسی میں جمع ہوئی ہونی چاہیے. تمام صفات اس میں جمع ہونی چاہیے. تمام صفات کا جامع یعنی اس میں جمع ہو چکی ہوں. ایک ہی ہستی ہے, ایک ہی وجود ہے, اور اس میں سب کی سب صفتیں اسی میں ہیں, اسی میں سب کی سب صفتیں ہیں. لیکن کس صورت میں؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت ہوتی ہے جامع کی, 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کنورجنس اور دوسری ہوتی ہے ڈائیورجنس. آپ یہ 2 تصور سمجھتے ہوں گے نا, ڈائیورج کرنا اور کنورج کرنا. تو یہ جو ہے اللہ کی یہ صفات کا جامع ہونا, صفات کا ایک مرکز پر جمع ہونا, یہ کنورج ہونی چاہیے یا ڈائیورج ہونی چاہیے؟ ہاں, ایک جگہ پر اگر جمع ہوئے تو کنورج, یہ ڈائیورج ہونا چاہیے. دیکھیے میں سمجھاتا ہوں. فرض کر لیں یہ ایک وجود ہے, یہ ایک, اور یہ سن ہے مثال کے سورج. اب سورج سے باہر نکلتی ہیں ہر طرف ریز نکلتی ہیں, ادھر بھی ادھر ہر طرف ڈائیورج کریں. گویا یہ بن جاتا ہے سورس, ہے کہ نہیں. اگر باہر سے آ کے جیسے کنویکس لینس میں باہر سے ریز آ کے ایک نقطے پر جمع ہونے کا یہ رہتا ہے اس میں, ٹھیک ہے کہ نہیں. کنویکس لینس کے بیچ سے جب کوئی روشنی اس میں سے گزاری جاتی ہے تو بکھری ہوئی ریز اس کے بیچ سے گزر کے کنورج ہو جاتی ہے ایک پوائنٹ پر, اور جس پوائنٹ پر اگر ہم کوئی چیز رکھیں تو وہ جل جاتی, ٹھیک ہے نہیں. حالانکہ ان ریز سے جلتا ہے کوئی چیز نہیں, لیکن کنویکس لینس کے بیچ سے گزار کے وہ کنورج ہوتی ہیں. کنورج چیز باہر سے آ کے اس کی طرف چلتی ہے, تو باہر سے جب چلتی ہے تو اس کی صفت الٹی ہوتی ہے, اس کی صفت یوں ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے یہ ریز جو ہے یہ اس کی اپنی نہیں ہے, یہ جو ہے یہ کنورجنس ہے, یہ والا ایرو.
تو گویا یہ روشنی ہے یا ریز ہے یا کچھ بھی ہے صفات ہیں وہ باہر سے آ کے اس نقطے پر جمع ہوتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے یہ روشنی یا یہ صفات اپنی نہیں ہے، باہر کی ہے، لیکن اس کے بجائے ایک سن میں ریز باہر کی طرف چلی جاتی ہے، اسی نقطے سے باہر کی طرف چل جائے، تو اس کو ہم کہیں گے ڈائیورجنس۔ گویا اللہ کی صفات جو ہیں وہ جامع ہیں، اس میں جمع ہیں، لیکن اس سے نکل کے مختلف چیزوں کو وہ مستعار ہوتی ہیں۔ انسان کو تھوڑی سی عقل دے دی، حیوانوں کو بھی کچھ کو عقل دے دی، لیکن اس سے بھی کام، لیکن ان کی نہیں لی بلکہ ان کو دے دی، یعنی کنورجڈ صفات کی جامع ہے۔ جو ہستی تمام صفات جس میں ہوں، نمبر ایک تمام صفات اس میں ہوں، اگر تھوڑی صفات ہوتی تھوڑی نہیں ہوتی تو ناقص ہوا نا، یعنی معبود بننے کے قابل نہیں ہوا، لہٰذا تمام صفات اس میں ہونی چاہیے، لیکن کس ٹائپ کی کہ اسی میں سے اور لوگ صفات حاصل کریں، جو موجودات باقی ہیں وہ اس سے یہ صفات حاصل کریں، خود یہ کسی سے صفات نہ لے، بلکہ منبع یہی بننا چاہیے، سورس جو ہے وہ خود اللہ کی ذات ہونی چاہیے، ذات اقدس الہی صفات کی منبع ہونی چاہیے، سورس جس میں سے صفات نکل کے مختلف موجودات کی طرف جا کے ان میں اپنا پرتو ڈالتے ہیں، ایک طرح سے پرتو ہوتا ہے، پرتو صفات، اللہ کی صفات کا پرتو۔ انسان میں جو عقل ہے وہ اپنی تھوڑی ہے، پھر کس کی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے، گویا اللہ سے نکل کے اللہ کی عقل کل ہے اللہ، اس میں سے تھوڑی سی عقل نکل کے انسان کو اللہ نے بخشی ہے، لیکن اللہ نے بخشی ہے۔ کئی انسان ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں بخشتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ مرون ہے، یہ امبیسیل ہے، یہ ایڈیٹ ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اس کی عقل نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کئی کو بہت زیادہ دی ہے اور بہت عقل بن جاتے ہیں، جینیس، اور وہ جینیس اپنے طور پر نہیں ہوتا، بلکہ جو یہ ہمارا آئیڈیل خدا ہے وہ تمام صفات کا جامع ہے، تو ان صفات میں سے اپنے موجودات میں سے مختلف صفات عطا کرتا ہے، کئیوں میں ایک صفت، کئیوں میں دو صفتیں، کئیوں میں تین صفتیں، کئیوں میں کسی میں، مگر سب کی سب صفتیں نہیں ہوتی ہیں، جامع نہیں، جامع خود اپنی ذات ہے اللہ کی، سمجھ گئے؟ ہاں، نا انصافی تو صفت نہیں ہے نا، یہ انصاف کا اپوزٹ ہے، جس میں انصاف نہ ہو اسے کہیں گے نا انصافی۔ نا انصافی اصل میں صفت نہیں ہے، اصل میں صفت ہے انصاف، جسٹس۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت انصاف پسند، کچھ لوگ ہوتے ہیں انصاف کے الٹ بے رحم ظالم ہوتے ہیں، اور یہ انصاف کی نہج جو ہے وہ ظالموں کو بالکل نہیں دی ہے، اس کے بجائے جو انصاف پسندی ہے تو کچھ لوگوں کی انصاف پسندی دی ہے، جن میں انبیاء سیر فہرست ہے، اوصیاء اور امام وغیرہ اس کے بعد ہیں، اور پھر علماء، فقہا، زاہد، عبادت گزار، ان کو اس کے بعد، اور عام لوگوں میں بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا، وہ یعنی ناانصافی پسند نہیں کرتے عام طور پر انسان، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں سنگ دل، زبردست ظالم ہوتے ہیں، ان میں انصاف کی بو بھی نہیں آتی ہے، تو گویا انصاف کی صفت جو ہے یہ بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہوئی ہے، کئیوں میں زیادہ، کئیوں میں کم، ہے کہ نہیں؟ تو لہذا مطلب یہ ہمارا کہ جتنی ساری صفات ہیں وہ سب کی سب صفات جمع ہو چکی ہے ایک اللہ میں، اور اس ایک اللہ کو سورس بنا کے اس میں سے نکل کے مختلف موجودات کو چلی جاتی۔ طبیعت کی سختی ایک پتھر کو دے دی، ہے نا؟ سب سے زیادہ جو یہ ہے جس کو ہم کہیں گے وزنی وغیرہ، وہ مثال کے طور پر کس کو دی ہے؟ ڈائمنڈ کو دے دی، ہے نا؟ ڈائمنڈ سے جو چیز کٹتی ہے وہ لوہے سے نہیں کٹتی، ڈائمنڈ سے کٹتی، صحیح کہ نہیں؟ مثلا یہ مختلف صفات مختلف چیزوں کو دی ہے، نرمی، سب سے زیادہ نرمی پانی کو دی ہے، تمام موجودات کو ایک طرح کی صفت عطا کی ہے، اور چمک دمک ستاروں کو بخشی ہے، اور ان میں بھی جتنی زیادہ چمک دمک ہوگی زیادہ ٹیمپریچر کی وجہ سے وہ وجہ ہے، لیکن کئیوں کو بہت زیادہ چمک دمک دی ہے، بلوئش وائٹ سب سے زیادہ چمک دمک، سمجھے کہ نہیں؟
اور تھوڑی سی چمک، یلوئش کلر، 2000-3000 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر. مطلب یہ ہے کہ صفات مختلف، ان کا جامع ہے خود وہ معبود جو معبود حقیقی بن سکتا ہے، جس کو ہم آئیڈیلی کہیں گے یہ معبود بننے کے قابل ہے، اور وہ ہماری نظر میں صرف ایک اللہ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور جہاں کہیں بھی صفات پھیلی ہوئی ہے موجودات میں، وہ ان کی اپنی نہیں ہے. ان کی اپنی ہوتی تو مطلق کہلاتی، مطلق یہ اللہ کی ہوتی ہے صرف، اور اللہ سے نکل کے اللہ بخشتا ہے یہ چیزیں مختلف اپنی موجودات کو. ہر طرح کی صفات، کئی صفات کسی کو ملتی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سے مطلب یہ ہے کہ صفات کا جامع، نمبر 1 صفات کا جامع اللہ تعالیٰ ہے، اور جامع کنورجنس کے اعتبار سے نہیں بلکہ ڈائیورجنس کے اعتبار سے، یعنی وہ منبع بنتا ہے ان صفات کا، اس میں سے صفات بہہ کر باقی موجودات کی طرف عطا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ تھا دوسرا پوائنٹ. اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 صفتیں خاص طور پر ہم جدا کریں گے. ایک ہے حسن، دوسرا ہے جمال، اور تیسرا ہے کمال. حسن و جمال و کمال، یہ بالکل 3، حسن، جمال اور کمال. یہ حسن، جمال اور کمال یہ کہاں سے آتا ہے؟ سب سے اچھا لگتا ہے انسان کو، سب سے اچھا انسان کو یہی 3 صفتیں لگتی ہے. کسی چیز کا حسین ہونا، خوبصورتی، بیوٹی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جمال بیوٹی، حسن بھی بیوٹی، لیکن کمال، کمال یعنی حسن و جمال کا ایکسٹریم ہونا، مثالی حسن و جمال ہونا. حسن و جمال ایک چیز، اور پھر حسن و جمال کے ساتھ کمال کی حد تک بیوٹی. کمال کا حسن، یہ کمال کا حسن کہاں سے آیا؟ اس کا بھی خالق خود اللہ، اس کا بھی خالق، اس کا خالق. جو اس کا خالق ہوگا وہی معبود مطلق کہلانے کے قابل ہوگا، یعنی اس کی پرستش کی جا سکتی ہے. جو حسن کا خالق نہیں ہوگا وہ صرف بدصورت چیزیں پیدا کرے گا. مثال کے طور پر آپ کہیں کمار ہوتا ہے، وہ برتن بناتا ہے مٹی کے، اور ٹھٹھیار تانبے کے برتن بناتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سونار سونے اور چاندی کے برتن بناتا ہے، چیزیں بناتا ہے. سب سے اچھا سونار کس کو کہیں گے؟ جو زیادہ خوبصورت بنائے گا، ہے نا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سے چائنا ویئر بنانے والا خالق، لیکن بدے سے بنائے گا تو اس کو اچھا خالق تو نہیں کہا جا سکتا نا. تو اسی طرح سے جو حسن و جمال کمال کے ساتھ، حسن و جمال کمال کے ساتھ خلق کرنے کی قابلیت رکھتا ہو، وہی معبود بننے کے قابل ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بدصورت چیزیں بنائے گا. مثال کے طور پر موجودات دیکھیے، ہم نے پڑھا ہے موجودات کے، کائنات کے مختلف، اس کے اندر خوبصورت ترین خلقت جو ہے، جو اس کائنات کی مختلف چیزوں کے اندر ہے. پھولوں کی خلقت، ستاروں کی خلقت، اور مختلف طرح کے سینریز کی خلقت، یہ پڑھا ہے نا ہم نے پیچھے. تو یہ حسن و جمال کمال کی لیول پہ جو اس چیز کا خالق ہوگا وہی معبود بننے کے قابل ہے، اور اسی کو ہم آئیڈیل خدا مان سکتے ہیں. صحیح ہے کیا نہیں ہے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ ہے نمبر 3. اور پھر نمبر 4 اس کے ساتھ تقریباً اسی کے ساتھ ملتا جلتا، اور وہ نمبر 4 یہ ہے، یہ زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے نمبر 4، یہ بہت ضروری ہے. قدرتوں کا موجد، قدرتوں کا موجد، موجد نے ایجاد کرنے والا، خالق، موجد، موجد.
آپ دیکھتے ہیں کہ جو موجودات اس کائنات میں ہیں ان میں مختلف قدرتیں پائی جاتی ہیں، کیپیبلٹیز پائی جاتی ہیں، طاقتیں پائی جاتی ہیں، قوتیں پائی جاتی ہیں۔ انسان میں بھی قوت ہے، شیر کی قوت سے انسان تک ڈرتا ہے نا۔ ہر چیز میں اپنی اپنی قوت ہے۔ ایک درخت کی ٹہنی میں قوت ہے کہ وہ زمین میں ڈالیے تو وہ ایک پورا پودا بن جائے گا، جب یہ قوت ہے تبھی بن جائے گا، ورنہ کہاں بن جاتا۔ سوکھی ہوئی لکڑی ڈالیے تو کبھی پودا نہیں بن جائے گا، صحیح ہے نا، صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے پانی کو اوپر سے ڈالیے تو قدرت بہت اس میں ہے، نیچے جائے گا تو پتھر کا سراغ بناتا ہے، اور جب سیلاب بن کے آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتوں کو ڈھاک کے لے جاتا ہے۔ آگ کو لیجیے تو چیزوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یعنی جو بھی موجودات دنیا میں ہر کسی کی اپنے اپنے طریقے سے ایک قدرت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، ایک قدرت۔ مثال کے طور شیر بڑے سے جانور کو ایک دم سے ہلاک کرتا ہے اور پھر کھا لیتا ہے دھیرے دھیرے۔ ہلاک کیسے کرتا ہے؟ اتنی تو قوت اس میں کہاں سے آئے؟ ایک تو اس کے پٹھوں میں قوت ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ قوت جو ہوتی ہے اس کے جبڑوں میں ہوتی ہے، اور ان جبڑوں کے اندر آگے سے کینائن ٹی دو لمبے سے ہوتے ہیں، ان کے اپوزٹ میں سوراخ ہوتے ہیں، اور اب جب گردن کو پکڑ لیتا ہے تو ان دانتوں سے گردن کو توڑ کے رکھتا ہے، اور قوت اتنی جب گردن ٹوٹ گئی ایک جانور کی تو ایک دم سے ہلاک ہوتا ہے، زیادہ دیر تک ریزسٹ نہیں کر پاتا جانور، چاہے کوئی بھی جانور، سمجھ رہے نا؟ تو وہ یہ قوت ہے شیر میں، یہ قوت ہے نا۔ یہ قوتیں اور قدرتیں یہ کہاں سے آ گئی؟ ان کا پیدا کرنے والا، ایجاد کرنے والا، بنانے والا یہ بھی اللہ جل سبحانہ ہے، سمجھ رہے نا؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر قدرتیں نہ ہوتی تو انڈیپینڈنٹلی جو موجودات ہیں وہ قائم نہیں رہ سکتے تھے، ایک دم سے شکار بن جاتے، معمولی سے صدمے سے ختم ہو جاتا، معمولی سے حملے سے، اپنے سے پستر حملے سے مر جاتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں نا، ایک انسان 400 کلو تک اٹھاتا ہے نا، ایک جمناسٹ، ہیوی ویٹ ریسلر کتنا وزن اٹھا سکتا ہے؟ یہ قوت اس میں کہاں سے آ گئی؟ حالانکہ آپ اور میں اگر 14 25 60 کلو سے زیادہ اٹھائے تو بس گر جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ لیکن ان میں قوت آ چکی ہوتی ہے۔ کیسے قوت آ گئی، کیسے ملی، اس کے لیے فارمولے ہیں، لیکن وہ قدرت کہاں سے آ گئی؟ کہیں سے آ گئی، اور وہ وہی ہے جو صفات کا جامع ہے۔ اصل چیز ہے یہ، تمام صفات کا جامع ہے۔ قدرت بھی ایک صفت ہے، چونکہ یہ اہم ہے اس لیے ہم نے اس کو الگ کر کے نکال کے بنا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ رستم اور سہراب کی لڑائی، رستم نے کہا میں تو باپ ہوں، اس کو پتہ نہیں تھا نا سہراب میرا بیٹا ہے، یہ کل کا چھوکرا میرے مقابلے میں جنگ لڑے گا، پہلوانی کرے گا۔ تو سہراب نے کہا میں تو جوان ہوں، یہ نصف ادھیڑ عمر کا ہو چکا ہے، اس کو میں کہاں چھوڑوں؟ تو جب اس کو زہر کر لیا تو اس نے دیکھا اس میں بندھا ہوا تھا یہاں وہ نشانی جو رستم نے اس کی ماں کے پاس رکھی تھی، اس کو باندھ لینا جب بچہ ہوئے، اوہو یہ تو میرا اپنا بیٹا ہے، یہ میری طرح پہلوان نہیں ہوگا تو اور کون ہوگا؟ تو خوش ہو گیا۔ مطلب یہ ہے، یہ قوتیں، یہ قدرتیں، کیپیبلٹیز، کیپیسٹیز، اسٹرنگس، یہ سب کا موجود، یہ جو موجودات میں سے ہے، یہ موجودہ چیز وہ نہیں ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، یہ کسی کا بخشا ہوا ہے، اور ان سب قدرتوں کا موجود بھی وہی ہے جو کہ آئیڈیل خدا بننے کے قابل ہے، صحیح کہ نہیں؟ جس میں یہ قدرت پیدا کرنے کی قوت نہ ہو وہ تو آئیڈیل خدا نہیں بن سکتا، صحیح نا؟ سمجھ رہے؟ اچھا، تو آگے چلیں گے، نمبر 5 پھر بھی ایک اہم چیز، اور وہ ہے یہ کہ زمین اور آسمان ہے، زمین ہے، آسمان، آپ کو پتہ ہے یہ تیر رہے ہیں، فضا میں تیر رہے ہیں، تیر رہے نا، کسی زنجیر سے بندھے ہوئے تو نہیں نا، تیر رہے ہیں، زمینوں، اور ایک زمین نہیں ہے، بہت ساری زمینیں ہیں، ستارے بہت سارے ہیں، سیارے بہت سارے،
اور آسمان جس کو ہم کہتے ہیں یہ آسمان ہے، ہمیں لگتا ہے یہ نیل گون ہے کوئی اوپر سے چھت، تو یہ کیوں نہیں گرتی ہے؟ اب ہمیں علم کی وجہ سے پتہ ہے کہ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو مادی ہے اور یہ گرے یا نہ گرے، لیکن باقی چیزیں تو مادی ہیں، ان کو گرنے سے محفوظ رکھنے کی قوت جس میں ہوگی، گرنے نہ دے، یعنی ایک ایسا فارمولہ بنا دیا جو کہ انسان کی عقل پہلے غور کر کے سمجھتی ہے کیسے ہے یہ۔ پہلے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا جو ہمیں پتہ ہے، کس وجہ سے؟ کیونکہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہے اب یہ گرتی کیوں نہیں ہے، کیونکہ یہ ریولوشن میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یا تو روٹیشن کی صورت میں ہوتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم ہے ریولوشن کی وجہ سے ادھر ادھر نہیں چلے جاتے، ایک خاص مدار پہ چلتے رہتے ہیں، یجری فی السماء، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لہذا ہم مختصر کہیں گے سیارے وغیرہ سب کچھ نہیں ہے، ہم لکھیں زمین و آسمان، عام طور پہ لکھا جاتا ہے زمین و آسمان، یہ اصل میں درست نہیں ہے، زمین اور سیارے وغیرہ، تو لیکن ہم لکھیں گے وہی جو عام طور پر لکھا جاتا ہے، زمین اور آسمان۔ اس کا مطلب ہے سب جو اجرائی سماوی ہے، زمین و آسمان سے مطلب ہاں سب اجرائی سماوی جو ہیں، سیلیسٹیل باڈیز، سب کی سب گرنے سے ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے جس نے ان کو محفوظ رہنے کا فارمولہ فیڈ کر کے رکھا، اور وہی جو وہ کر سکتا ہے وہی ہمارا آئیڈیل خدا بننے کے قابل ہے، کوئی اور اس کے بننے کے قابل نہیں۔ ہم ایرے غیرے نتھو خیرے کو اپنا خدا مان لیں اور پرستش کرنے بیٹھے، دریاؤں کی پرستش، آفتاب کی پرستش، آگ کی پرستش، کسی بڑے آدمی کی پرستش وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں پرستش کے قابل نہیں ہیں۔ پرستش کے قابل وہی ہے جس میں یہ سب کی سب صفات ہوں، اور اس کو ہم آئیڈیل خدا کہہ سکتے ہیں، مطلق ہو، کامل ہو، صفات کا جامع ہو، قدرتوں کا موجد ہو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ نمبر 5 تھا، اور پھر نمبر 6 کل ہم نے بتا دیا ہے کہ اللہ کے قیوم رہنے کی وجہ سے تمام چیز قائم ہے، سمجھنا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو وہ کہتے ہیں اونگ نیندی ٹھول، نہ وہ ہوتی، ہمیشہ بیدار، استادہ قائم، کیونکہ اس کے قیام پر، اس کی بیداری پر تمام کائنات کے برقرار رہنے کا انحصار ہے۔ کائنات برقرار نہیں رہ سکتی، فنا ہو جائے گی اگر اللہ کی توجہ کائنات سے ذرا بر کے لیے ہٹ جائے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی تمام کائنات جو ہے تو پوری کی پوری کائنات، نمبر 6 پوری کائنات اور کائنات کی ایک ایک جز، ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ اپنے نمبر 1 وجود پر، اپنے وجود اور ثبات، وجود و ثبات یعنی ثابت رہنا، برقرار رہنا کے لیے خدا کی نظر کرم پر منحصر ہے۔ 6 چیز، پوری کائنات اور اس کی اکائیاں جو بھی ہیں، ذرہ، بڑی سے بڑی چیزیں، چھوٹی سے چھوٹی چیزیں، ان کا وجود بھی اور پھر وہ وجود کا قیام بھی، برقرار رہنا، تباہ و برباد نہ ہونا، یہ سب انحصار رکھتا ہے اللہ کے وجود پر۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔